بر صغیر کے عظیم روحانی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے 342ویں عرس کی تقریبات جاری۔ سربراہ جماعت الصالحین صاحبزادہ خالد سلطان کی مریدین کے ہمراہ دربار پر حاضری۔ 1400 چادریں چڑھائیں، 15 من گلاب کی پتیاں بھی نچاور کی گئیں۔ صاحبزادہ خالد سلطان نے کہا کہ سلطان العارفین نے ہمیشہ محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا۔ یہاں وہی آتے ہیں جن کی حاضری منظور ہوتی ہے۔ حضور سلطان عارفین نے اپنی زندگی میں محبت اور پیار کا درس دیا ہے، ہمیشہ معاف کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے۔ شاہ جیونا کو جنگ کی 5ویں تحصیل کا درجہ مل گیا۔ پنجاب کابینہ نے باقاعدہ منظوری دے دی۔ سرکاری محکموں کے دفاتر کے لیے ضلع انتظامیہ کا سروے بھی مکمل۔ چیف سیکرٹری کی ہدایت پر نئے دفاتر کی مجوزہ سیٹوں اور اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مشکل انرجی بحران انڈسٹری کو تالے لگانے لگا۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے صنعت کار پریشان۔ سابق چیئرمین ایپٹما شیخ شاہد جاوید کہتے ہیں متبادل ایندھن سے پیداواری لاگت میں اضافہ ہوا جو انڈسٹری کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ ہمارا مین را مٹیریل گیس ہوتی ہے، جس سے ہم بوائلر اپنے چلاتے ہیں، وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ادر فیول پہ جانا پڑتا ہے۔ ادر فیول میں موئسچر زیادہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر جب وہ ہم جلاتے ہیں تو دھواں بنتا ہے، اس میں ہمارے انوائرمنٹ کا بھی ایشوز آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم میچ نہیں کر پا رہے اپنی جو بھی اپنے بائر کو دینے کے لیے۔ سال 2022 فیصل آباد کی لوکل انڈسٹری کے لیے مشکلات کا سال رہا۔ چیئرمین کونسل آف لوم انرز وحید خالق راہ میں کہتے ہیں رواں سال پاور لوم مزدور بے روزگار رہا۔ سیکٹر پر 6 سال بعد آئی خوشحالی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ وہ فیکٹریاں جو چل رہی تھیں وہ بند ہونا شروع ہو گئیں اور لومز جو ہیں 6 سال کے بعد دوبارہ سکریپ میں بکنا شروع ہو گئی ہیں۔ یان جو ہے وہ مہنگا ہو گیا، پاکستان کی کپاس جو ہے وہ 60 لاکھ بیلز کے اوپر ہی رہ گئی، جو اتنی مایوسیاں ہوئی ہیں کہ اس کے بعد پھر سیلاب نے رہی سے کسر توڑ جو ہے وہ پوری کر دی۔ ٹینیورڈ کے تاثروں نے سال 2022 کو خسارے کا سال قرار دے دیا۔ سیاسی عدم استحکام صورتحال کے باعث فرنیچر انڈسٹری سمیت دیگر کاروبار ٹھپ۔ صدر انجمن تاجران حاجی نعیم فخری کہتے ہیں رواں سال ریری باندھ سے لے کر بڑے تاجر بھی مشکل میں رہے۔ انتہائی پریشانی کا سال رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے پاس وہ ہمت ہی نہیں ہے خریداری کی۔ ایک چھوٹے سے دکاندار اور ٹھیلے والے سے لے کے اور ایک انڈسٹری تک سب لوگ پریشان ہیں۔ موسم سرما کی پہلی بارش، آلودگی میں کمی، دھند بھی چھٹ گئی۔ ریجن بھر میں رات سے بوندا باندی، ہلکی بارش نے خنقے میں اضافہ کر دیا۔ بچے بڑے سرد موسم سے خود اندوز ہوئے۔ شہریوں نے موسم کا مزہ لینے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ سموسے، پکوڑے، تلے ہوئے نان اور برگر کی دکانوں پر رش۔ موسم سرما کی بارش سے کسانوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ہلکی ہلکی بوندیں گندم کی فصل کے لیے رحمت قرار۔ کسانوں کا کہنا ہے بارش کسی نعمت سے کم نہیں، گندم کا سٹا مضبوط ہوگا، پیداوار بڑھے گی۔ مہنگائی کے ستائے غریب کے لیے بری خبر، حکومت کا 1 جنوری سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ۔ گھی 75 روپے، چینی 19 روپے اور آٹا 24 روپے کلو مہنگا ہوگا۔ فیصل آباد میں ماہانہ 50,000 بچوں کی پیدائش۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبر کو محکمہ صحت فیصل آباد نے غلط قرار دے دیا۔ محکمہ صحت کے مطابق ماہانہ 19 سے 20,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں، جس میں دیگر اضلاع سے آئی خواتین بھی شامل ہیں۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا بھی رد عمل، کہا سالانہ مہم کے ذریعے اندراج میں اضافہ ہوا۔ فیصل آباد میں زچہ بچہ کو بہتر طبی سہولیات دینے کی تیاری۔ رورل ہیلتھ سینٹر پر گائناکالوجسٹ ماہر امراض پچکان، انکوبیٹر اور وینٹیلیٹرز کی فراہمی کا فیصلہ۔ واسطہ فیصل آباد قسطوں میں بھی فیسکو کی ادائیگیاں نہ کر سکا۔ 2022 کے اختتام پر بھی فیسکو کا نادہندہ نکلا۔
واسا پر بجلی بلوں کی مد میں 1 ارب 20 کروڑ روپے واجب الادا، فیسکو نے فائنل نوٹس بھیج دیا۔ فیسکو کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز جاری، جھنگ کے کھویا گریڈ اسٹیشنز میں پانی کی سپلائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے 24,81,000، کوارٹرز کی مرمت کے لیے 19,84,000 جاری، چنیوٹ میں گریڈ اسٹیشن برانہ کی سڑکوں کی مرمت کے لیے 19,69,000 منظور۔ فیسکو نے جدید MMI میٹرز لگانا شروع کر دیے، بجلی کے بل ادا نہ کرنے پر کنیکشن آن لائن کاٹا جائے گا، بجلی چوریوں کی بھی آن لائن پکڑ ہوگی، 12,000 انڈسٹریل صارفین کی لسٹیں تیار کر لی گئی۔ FBR کا ٹیکس نہاد ہندگان کے خلاف ایکشن، 10 کمپنیوں کے اکاؤنٹس فریز، 1.5 کروڑ روپے ریکور کر لیے، غلام محمد اینڈ سنس سے 12 لاکھ، سٹار پرنٹنگ سے 10,81,000، نیاز احمد سے 16,49,000 وصول، خلیل احمد سے 13,94,000 اور محمد شفیق سے 13,20,000 ریکور۔ فیصل آباد میں کاروبار مندہ مگر ٹیکس میں ریکارڈ وصولیاں، ڈویژن بھر سے ٹیکس وصولی میں 7 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا، 50,000 افراد ٹیکس نیٹ میں بھی شامل، مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 31 ارب کی وصولی، انکم ٹیکس 20 ارب، سیلز ٹیکس وصولیاں 11 ارب تک جا پہنچی۔ حکومت کا کچھ کاروباری سیکٹرز پر رحم، کوٹ 84، 85، 86 کی درآمدی اشیاء پر پیش کی اجازت کی شرط ختم، زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو درآمدی اشیاء کی فہرست جاری، اسٹیٹ بینک نے امپورٹ بحالی کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد کی حالت خستہ حالی کا بدترین نمونہ، اسپیشل پولیس اسٹیشن کی حالت اندر سے تبدیل، اعلی حکام کو سب اچھا کی رپورٹ، بیرونی عمارت عدم توجہی سے زمین بوس ہونے کے قریب تک پہنچ گئی۔ RTO فیصل آباد سرفراز فلکی کی پولیس اہلکاروں سے ملاقات، مسائل سن کر موقع پر حل کرنے کے لیے احکامات جاری، کہا اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹوبہ میں ڈسٹرکٹ آرمڈ سروسز بورڈ کا سالانہ اجلاس، DC ارشد بھدر نے صدارت کی، سپرنٹینڈنٹ، کمانڈر ریٹائرڈ، میجر ریٹائرڈ سمیت ویلفیئر افسران کی شرکت ہوئی، ریٹائرڈ ملازمین اور شہداء کے ورثاء کے مسائل زیر بحث آئے۔ DC چنیوٹ فیصل عباس مانگڑ کا کرشنگ سیزن کے حوالے سے اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عمران عصمت سمیت دیگر افسران اور کسان رہنما کی شرکت، کسانوں کو ادائیگی نہ کرنے اور کٹوتی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ چیئرمین سینڈیکیٹنگ کمیٹی ملک نواب شیرو سیر کا کمالیہ کا دورہ، نواحی گاؤں 715 میں ملک عابد کی رہائش گاہ پہنچے، ملک عابد ریاض کے بھائی کی وفات پر فاتحہ خوانی کی۔ پیپلز پارٹی کے سابق جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری منظور کی مرحوم سعید اقبال کے ڈیرے پر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی، نائب صدر سینٹرل پنجاب ارشد جٹ اور ضلعی صدر چودھری اعجاز احمد سمیت دیگر افراد بھی موجود رہے۔ PTI رہنما نرگس ناہید وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے ماحولیاتی تبدیلی فیصل آباد کی کوآرڈینیٹر مقرر، چیئرمین ٹاسک فورس تنزیلہ عمران کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس میں تقرر و تبادلے، زاہد اقبال کو ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل آباد کا اضافی چارج مل گیا، میاں عتیق الرحمان لائل پور میوزیم کے متہم تعینات ہو گئے۔ اور فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن کا اجلاس، حاجی خورشید عالم، فیض اللہ کا موقع اور رانا سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت، نئے سال میں کبڈی کے بڑے ایونٹ کروانے پر اتفاق۔